نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا ایک موضوع یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ کس کی کلام ہے؟ یہ اللہ کی کلام ہے یا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو ترتیب دے دیا؟ غیر مسلم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، جبکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی کلام ہے۔ ہم نے کسی غیر مسلم کو یہ بات سمجھانی ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم ان سے یہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز اور پہلی دلیل ہم اس کو ایسے سمجھائیں گے کہ کوئی بھی آدمی جس کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ ہو، وہ میدان کے اندر نکل کر یہ چیلنج کرے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، اگر کوئی زیادہ طاقتور ہے تو سامنے آئے، میرے ساتھ کشتی لڑے، میرے ساتھ مقابلہ کرے، اگر تو اس نے مجھے ہرا دیا تو میں مان جاؤں گا کہ میں سب سے زیادہ طاقتور نہیں ہوں، سب سے زیادہ طاقتور وہ ہوگا جو مجھے ہرا دے گا۔ اب اس کو شکست دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کا طرز عمل کیا ہوگا کہ کوئی آدمی میدان میں اترے اور اس کا چیلنج توڑ دے، تو وہ بندہ خود بخود اپنے چیلنج کے اندر جھوٹا ثابت ہو جائے۔ قرآن مجید اور جو پہلی مذہبی کتابیں ہیں جن کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کے اندر ماں بہل امتیاز ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے خود کو پرکھنے کے معیار بھی دیے ہیں، اور ان میں سے ایک معیار یہ ہے کہ قرآن مجید کا چیلنج، اگر کوئی قرآن مجید کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے میدان میں آئے اور قرآن مجید کا چیلنج توڑ دے، اللہ اللہ خیر سلام، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، قرآن مجید نے یہ چیلنج مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر جن اور انسان جو ہیں یہ سارے مل کر بھی ایک دوسرے کی مدد کریں، تعاون کریں اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آنا چاہیں تو نہیں لا سکیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ اگر یہ انسان کی کلام ہوتی تو انسان کا مقابلہ کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقابلے کے اندر صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنوں کو بھی کہا ایک دوسرے کی مدد کرے، تعاون کرے اور اس جیسی کتاب لے کر آئیں، تو خود ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب کلام الہی ہے یا کلام انسان ہے۔ اس چیلنج کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر تخفیف کر دی، ام یقولون افطرا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ اگر یہ اس کو گڑا ہوا سمجھتے ہیں
یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے، تو بھائی اس جیسی تم بھی 10 صورتیں ترتیب دے کر لے آؤ گے، پتہ چل جائے گا، مقابلہ ہو جائے گا۔ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ چیلنج پھر وہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر باقی ہر چیز کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، جس کو مرضی مدد کے لیے بلاؤ اور مقابلہ کر کے دیکھو۔ اس کے اندر مزید تخفیف ہمیں ملتی ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اگر سچے ہو تو بلا لو، پھر اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، اپنے گواہوں کو بلا لو، اور اگر تم نے نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی دیا ہے اور پیشین گوئی بھی کر دی کہ تم اس چیلنج کو توڑ نہیں سکتے۔ اب تاریخ دیکھ لیں، قرآن مجید کے نزول کو 1450 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہو چلا ہے، 13 سال مکے کے بھی ڈالے نا، تو 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہا۔ تو یہ چیلنج جو ہے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ مقابلے میں آنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے، کتابیں بنانے کی کوشش کی ہے، صورتیں بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں توڑ سکا چیلنج۔ یہ بعد کے لوگ تو چلو عربی کے اتنے ماہر نہیں ہیں جتنے عہد نبوی کے لوگ ماہر تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے، گنگے کہتے تھے، ان کو کیا پتا زبان دانی کیا ہوتی ہے غیر عربیوں۔ اس زمانے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا، اور یہ معجزہ ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ نبی کی زندگی کے بعد یہ معجزہ ختم، یہ معجزہ تا قیامت ہے، یہ ایسا معجزہ دیا ہے۔ سابقہ انبیاء بھی گزر گئے اور ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ چیلنج جو ہے یہ آخر تک ہے، یہ نہیں کہ صرف عہد نبوی کے لوگوں کو۔ اب وہ لوگ جو عربی دانی کے ماہر تھے، وہ لوگ بھی عاجز آ گئے اس کا مقابلہ کرنے۔ اب اتنی انہوں نے مخالفت کی، صحابہ کو شہید کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش کی، کسی نہ کسی طریقے سے اسلام مٹ گئے، سارے عرب قبائل مل کر جو ہے وہ مدینے پر حملہ آور ہو گئے، یعنی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اسلام کو ختم کرنے کے لیے ان کو مل بیٹھ کر 3 ایتوں کے برابر ایک سورت بنانی پڑے گی۔ یہ ان کو چھوٹا سا کام کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکے، وہ اتنے عربی دان تھے، تو وہ بیٹھ جاتے، چلو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن لگا لیتے، 3 ایتوں پر مشتمل جو ہے وہ کوئی سورت بنا لیتے، تو کہتے دیکھیں جی ہم نے قرآن کا چیلنج توڑ دیا، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے، حالانکہ اس کے اوپر ان کے زیادہ ٹائم نہیں لگنا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بندے مروا دیے، سارے کے سارے چودھری مروا دیے انہوں نے، لیکن چیلنج نہیں توڑ سکے، اور وہ کوئی معمولی بندے نہیں تھے، وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے جو مروائے ہیں، تو چیلنج نہیں توڑ سکے، اور آج بھی یہ نہیں توڑ سکتے۔
کوشش کی ہے، بھی لوگوں نے کوشش کی ہے، اس زمانے میں بھی مقابلہ کے اندر آنا یہ نہیں ہے چیلنج توڑنا. چیلنج توڑنا یہ ہے کہ مقابلے کے اندر آ کر قرآن کو جھوٹا ثابت کر، یہ ہے. اس کے مقابلے میں ایسی کلام پیش کی جائے. وہ کئی لوگ ہیں دیکھو جی فلاں نے بھی بنائی، فلاں نے بھی بنائی، فلاں نے بھی بنائی. بھئی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوگا، کھڑے تو ہوں گے لوگ. اگر کوئی کہتا ہے پہلوان کہ میرا چیلنج میرا توڑو، تو اگر کوئی میدان کے اندر اتر ہے تو کیا اس کا چیلنج ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. جب اس کو پٹکے گا پھر اس کا چیلنج ٹوٹے گا. تو چیلنج جو ہے وہ نہیں توڑ سکے. تو یہ پہلی دلیل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ کلام الہ ہے، کیونکہ اللہ کا مقابلہ نہیں کوئی بھی انسان کر سکتا، کوئی بھی مخلوق کر سکتی. انسان انسانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اگر یہ انسانی کلام ہوتی تو ضرور انسان اس کا مقابلہ کر سکتے. یہ تو دلیل ہے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو عربی کے ماہر ہیں یا عربی زبان جانتے ہیں، باریکیاں سمجھتے ہیں، فصاحت و بلاغت کو مانتے ہیں، ماہر ہیں. چلے ان کے سامنے یہ دلیل جو ہے کام آ سکتی ہے. لیکن ایک کم پڑھا لکھا آدمی جو عربی زبان کو نہیں جانتا، کیا قرآن مجید نے اس کے سامنے بھی اپنی سچائی کی کوئی دلیل رکھی ہے؟ تو بالکل رکھی ہے. یہ ہماری دوسری دلیل ہے. یہ پڑھو لکھوں کے لیے بھی کام آئے گی اور جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے بھی کام ہے. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس کے اندر بہت سے اختلاف آتے. اب جو عربی زبان کا ماہر نہیں ہے، چلو وہ بہانہ کر سکتا ہے جی مجھے کون سی عربی آتی ہے، میں تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا اس چیلنج کو. تو وہ اپنی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور قرآن مجید کے اندر تضاد تلاش کرنے کی کوشش کرے. اگر تو اس کو تضاد مل جائے اور اس کا حل مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو پھر بھی قرآن مجید جو ہے یہ اپنے دعوے کے اندر غلط ثابت ہو جائے. اب جو لوگ عربی کے ماہر تھے اس زمانے میں، ان میں سے کوئی بھی قرآن مجید کا تضاد جو ہے وہ پیش نہیں کر سکا. یہودی بھی موجود تھے، عیسائیوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے، اور مشرکین تو ویسے ہی ان کے ساتھ تو مقابلہ ہی ان کے ساتھ تھا پہلا. تو کوئی بھی قرآن مجید کا ایک بھی تضاد جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکا. تو یہ انداز بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر تم اس کو پرکھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید میں سے تضاد نکال کر دکھاؤ. یہ نہیں کہ تضاد وہ پیش نہیں کرتے، وہ دور حاضر کے جو غیر مسلم ہیں تضاد پیش کرتے ہیں لیکن وہ تضاد ہوتا نہیں. تضاد کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کا اثبات ہو اسی چیز کی نفی ہونی چاہیے. تضاد کے کچھ اصول ہیں، اور جس وقت کے اندر اثبات ہے اسی وقت کے اندر نفی ہو. جس چیز کا اثبات ہے اسی چیز کی نفی ہو. یہ تضاد کے لیے چیزیں چاہیے. پیش کرتے ہیں لوگ، لیکن اہل علم نے دلائل کی روشنی میں ان کا حل جو ہے وہ بتایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو عربی دان تھے، عربی کے ماہر تھے عہد نبوی کے، وہ تو ایک بھی تضاد نہیں نہ پیش کر سکے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو تضاد بنتا ہی نہیں.
کیونکہ قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں، تو اس لیے دور حاضر کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تضاد ہے، جی دیکھو جی ہم نے قرآن میں سے تضاد جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ کوئی بھی بات وہ پیش کریں گے، کوئی بھی بات جس کو وہ تضاد کا نام دیں گے، وہ تضاد نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے، اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تضاد نہیں، وہ کچھ اور، ایک جگہ پر کچھ اور بات ہوگی اور دوسری جگہ پر کچھ اور بات ہوگی۔ تو یہ دوسری دلیل ہے ہماری، جس سے ہم کسی کو سمجھا سکیں گے کہ بھائی قرآن مجید کلام الہی ہے، قرآن مجید نے اپنے آپ کو پرکھنے کے کچھ دلائل دیے ہیں، کچھ معیارات دیے ہیں، ان معیارات کو دیکھ لو۔ تو تیسری دلیل اور تیسرا معیار یہ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، سورہ حامیم مسجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکیم حمید کی جانب سے یہ نازل شدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آمیزش نہیں ہو سکتی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب جو کم پڑھا لکھا آدمی ہے، آپ اس کے سامنے یہ دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں کہ پہلی کتابوں کے اندر دیکھو جی آمیزش ہوئی ہے، خود ان کے لوگ مانتے ہیں، محققین مانتے ہیں، ان کو بلکہ محققین نہ بھی ہو تو سادہ سی بات جو میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، وہ مانتے ہیں کہ جی یہ واقعہ وفات موسیٰ کا واقعہ جو ہے یہ بعد میں کسی نے لکھ کر شامل کیا، تو وہ ایک عام بندے کو بھی پڑھائیں گے تو وہ بھی مان جائے گا ہاں یار یہ تو کبھی بنتا بھی اس بات کا، یہ بعد میں کسی نے شامل کیا۔ تو آپ کم پڑھے لکھے انسان کے سامنے یہ دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تجھے اگر عربی نہیں آتی، عربی زبان میں تو ماہر نہیں ہے، نہیں تو اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتا، تو چلو اس انداز سے جو ہے وہ تو اس کو پرکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، اس کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ تو جب سے یہ قرآن مجید اترا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بتاؤ ایک حرف کی بھی آمیزش ہوئی ہے اس میں؟ جو غیر قرآن تھا وہ قرآن بنا کر اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہو، ایک حرف کی بات بتا دو، ایک حرف۔ چند ہفتے پہلے میرا ڈبیٹ ہوئی ہے تو اس میں پادری صاحب نے یہی کہا نا کہ اصل قرآن لے کر آؤ جی، آپ کا اصل قرآن کون ہے؟ تو میں نے وہ جو موجود تھا وہاں پر 16 سطری قرآن مجید میں کہا جی یہ ہمارا اصل قرآن ہے، اس میں ایک حرف کی بھی آپ جو ہے نا وہ آمیزش ہمیں ثابت کر، ایک حرف کی، تو آپ کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے گا کہ قرآن جو ہے یہ ایک حرف کی بھی آمیزش ثابت کر، ملاوٹ ثابت کر۔ تو یہ اس انداز سے بھی آپ بات جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آمیزش جو ہے وہ ہرگز نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ آپ آمیزش ثابت کر دیں، قرآن مجید کا دعویٰ خود بخود غلط ثابت ہو جائے گا۔ اب بالکل ناخواندہ لوگ جو ہیں غیر مسلم، اگر وہ کہیں جی ہم عربی بھی نہیں جانتے، ہم اپنی زبان کے اندر تحریر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں سمجھایا جائے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے کہ نہیں، ہمیں سمجھایا۔ تو قرآن مجید نے ان کو سمجھانے کی بھی ایک دلیل دی ہے، تو وہ سب کے لیے کام آ سکتی ہے۔
پڑھے لکھے کے لیے بھی، کم پڑھے لکھے کے لیے بھی، اور ناخواندہ کے لیے، سب کے لیے وہ کام آ سکتی ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید نے ایک پیشین گوئی کی، اس پیشین گوئی کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے تو قرآن مجید جو ہے وہ خود بخود اپنے دعوے کے اندر غلط ثابت ہو جائے۔ پیشین گوئی یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ پیشین گوئی۔ یہودی آپ بھی موجود ہیں نا، دنیا کے اندر آپ بھی موجود ہیں، وہ عہد نبوی کے اندر بھی موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم بھی اس کی موت کی تمنا نہیں کر سکو گے، تمہارے بعد آنے والے لوگ جو نا وہ بھی نہیں کر سکیں۔ موت کی تمنا کر کے دیکھ لو، اگر یہودی موت کی تمنا کر لیں تو ٹھیک ہے، قرآن مجید جو ہے وہ غلط ثابت ہو، لیکن آج تک یہودیوں نے جنگیں تو لڑی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، خیبر تک لڑائی تو ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ ان کی، لیکن یہ کام نہیں کیا انہوں نے۔ حالانکہ وہ سارے نکلتے اور کہتے دیکھیں جی قرآن نے کہا ہے کہ ہم موت کی تمنا نہیں کریں گے، دیکھو جی ہم اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں موت دے دے۔ اتنی سی بات کرنی تھی، یہ ایک جملہ بولنا تھا انہوں نے، ایک جملہ نہیں وہ بول سکے، آج تک نہیں بول سکے۔ خودکشی کرتے ہیں نہیں، کون خودکشی کرتا ہے؟ یہودی کرتے ہیں، وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ اگر کسی نے کی بھی ہے، بالفرض ہم مان لیتے ہیں کسی نے کی بھی ہے تو فرد واحد کی بات نہیں ہو رہی، قوم کی بات ہو رہی۔ یہودی موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ باقی دنیا تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ آج بھی دنیا یہودیوں کا یہی نظریہ ہے، اصل انسان تو ہم ہیں، یہ ساری کائنات تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، نبیوں کا سلسلہ بھی ہمارے اندر ہی رکھا ہے۔ جو غیر یہودی ہیں وہ کوئی انسان ہے، آج بھی ان کا یہی نظریہ ہے۔ ان کے اندر جو ہے نا نسلی تعصب، وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ نسلی تعصب یہودیوں کے اندر ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی غیر یہودی ان کے مذہب کو قبول بھی کر لے نا تو اس کو وہ ویلیو ملتی نہیں جو نسلی یہودی کو ملتی، وہ پھر بھی 2 نمبر یہودی میں شمار ہوتا ہے، 1 نمبر یہودی وہ پھر بھی نہیں بنتا۔ قبول کر لیتے ہیں لیکن وہ اس طرح کا قبول نہیں کرتے کہ اس کو یہودیوں کے اندر جو ہے نا وہ اول درجہ ملے یا برابر کے حقوق ملے۔ اس کا جو دوسرا درجہ ہے نسل در نسل، وہ اصل وہ نسلی یہودی جو ہے نا اس کو ہی وہ اول درجہ دیتے ہیں۔ مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ سورۃ الجمعہ کے اندر 6 اور 7 نمبر آئے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دینے لگا۔ بائبل کے اندر ایک اصول لکھا ہے، کوئی یہودی مرد غیر یہودی خاتون سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کر لے گا تو وہ غیر یہودی خاتون اگر اس کے گھر میں رہنا چاہتی ہے نا تو وہ ساری زندگی ٹینڈ کرا کے رکھے گی، وہ ساری زندگی ٹینڈ کرا کے رکھے گی، یہ ان کا اصول ہے۔ اب وہ چونکہ ایک غیر یہودی خاتون ہے اور یہودی مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوئی یا اس کے پاس اس نے رہنا ہے تو اس کے حقوق یہودی خاتون جیسے نہیں ہیں، کم درجے کی ہے، وہ ٹنڈ کرا کے رکھے گی۔
وہ ٹینٹ کرا لے گی. اب اس نے وہ کسی محفل وغیرہ میں جانا ہے تو وہ وگ لگا لے, نقلی بال وہ لگا لے, اصلی بال وہ نہیں رکھ سکتے. یہ ان کا طریقہ تھا, یہ بائبل کے اندر ایک اس میں. تو جو غیر یہودی ان کے اندر آئے گا نا, اس کو وہ درجہ یہودیوں والا مل ہی نہیں سکتا, جو مرضی ہو. تو ان کے اندر نسلی تعصب جو ہے وہ بہت زیادہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ تم اللہ کے دوست ہو, لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں, تو پھر موت کی تمنا کرو. تو پھر دوست کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے پھر ہر وقت تو تیار رہنا چاہیے نا. تو پھر موت کی تمنا کرو تم, اگر تم سچے ہو تو. اللہ نے فرمایا کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں, ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. پتہ ہے ان کو جو انہوں نے کیا ہے. یہ وجہ ہے کہ وہ پرانے واقعات تھے, وہ جنگ لڑنے سے جو پیچھے ہٹتے تھے, اور اس طرح آج بھی وہ مسلمانوں سے بھی لڑتے نہیں ہیں, وہ پیچھے پیچھے رہ کے اپنا کام کرتے ہیں. موت سے وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. بلکہ یہ آگے آیت آ رہی ہے, اس کو ذرا دیکھنا. یہ جو بھی آپ نے حوالہ تو اس وقت دیا آپ نے, نکال میں دے دوں گا تک کلاس کے بعد میں انشاءاللہ نکال دوں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے, جنت صرف تمہیں ملے گی اور کسی کو ملے گی ہی نہیں, تو پھر موت کی تمنا کرو, آ جاؤ جنت میں. پھر ہرگز موت کی یہ تمنا نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے ہاتھوں میں آگے کیا ہے. ڈرنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. ہاں جی, بما قدمت ایدیہم. پھر یعنی وہ اس پہ کارروائی ہو جائے ہر جب بھی. ہاں, آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا, وہ یہی بن اختب اور ان کے بھائی جو تھے یاسر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن آئے ہیں مدینے والوں کے ساتھ وہ بھی جاتے تھے نا, یہودی بھی, کہ کون بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, مکے سے آ رہا ہے. تو جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے. تو حضرت صفیہ نے بعد میں بیان کیا کہ جب دونوں بھائی واپس آئے شام کو تو منہ لٹکے ہوئے تھے ان دونوں کے. تو میرے چاچے نے پوچھا میرے والد سے کہ کیا یہ وہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ہے. ماننا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں ماننا نہیں. چلو ٹھیک ہے, تم نے نہیں مانا تو میں نے بھی نہیں ماننا ہے. دونوں بھائیوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ماننا ہے. تو یہ صرف تعصب کی وجہ سے, ہر درمی کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا. وہ دیکھ کر پہچان گئے تھے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, پہچانتے تھے وہ. تو آج بھی یہی ہے مسئلہ. اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حریص آپ ان کو پائیں گے زندگی کے اوپر, حتیٰ کہ مشرکوں کے مقابلے میں بھی یہ زندگی کے اوپر زیادہ حریص ہے. اور خواہش یہ ہے کہ شاید ہمیں 1000 سال مل جائے, لیکن یہ 1000 سال بھی, یہ عمر ان کو مل بھی جائے پھر بھی یہ عذاب سے نہیں بچ پائیں گے. جو انہوں نے کرتوتیں کی ہیں پھر اس کا نتیجہ بہرحال ان کو بھگتنا پڑے گا, جتنی مرضی ان کو عمر مل جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہودیوں کے حوالے سے پیشین گوئی کی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے. اور یہ کتنا مشکل کام تھا, 2 جملوں کے اوپر مشتمل یہ کام تھا. صرف 2 جملے انہوں نے بولنے تھے, اور آج تک یہ 2 جملے جو ہے وہ نہیں بول رہے. آج ہی جو ہے نا وہ, اب تم جدید دور ہے, سوشل میڈیا کے اوپر
ٹی وی کے اوپر آ کر یا اخبارات کے ذریعے جو ہیں یہودی کمیونٹی جو ہے وہ آ کر اعلان کر دے جی قرآن نے کہا ہے کہ ہم موت کی تمنا نہیں کریں گے. دیکھو ہم سارے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہم تیرے محبوب بندے ہیں, تو قرآن کہتا ہے کہ ہم موت کی تمنا نہیں کریں گے. یا اللہ ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں, ہم تیرے ساتھ ملنے کے شائق ہیں. اب کتنی کو دیر لگ جائے گی جملوں کے اوپر, لیکن کبھی بھی نہیں ہوتا. اب یہ اگر انسانی کلام ہوتا تو کیا وہ اتنا بڑا چیلنج کر سکتا تھا, اور جو صدیوں پر محیط ہے کبھی بھی نہیں چیلنج کیا جا سکتا اتنا صدیوں کے اوپر جو محیط ہے. تو اس سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے. پانچواں انداز یا پانچویں دلیل وہ بھی پیشین گوئی کے حوالے سے کی ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ جو انسانی ذہن ہے اس کو پہلے سمجھ لیں. آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ انتہا کی دشمنی ہونا تو بندہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس کو پھنسانے کے لیے بسا اوقات اپنا نقصان بھی کر لیتا ہے. اپنا نقصان کر کے اور دشمن کے اوپر اس کا الزام لگا دیا جاتا ہے. میرا جتنا مرضی نقصان ہو جائے لیکن وہ بندہ جو بچنا نہیں چاہیے. یہ دشمندار بندوں کے اگر آپ بیٹھیں گے نا تو یہ کام ان کے ہاں کوئی بہت بڑا نہیں, معمولی سا کام. حتیٰ کہ کئی لوگ ایسے بھی دشمندار ہیں جو اپنے گھر کا فرد قتل کر کے نا وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ایسے بھی ہیں لوگ. تو دشمندار لوگ جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوی نبوت کیا تھا تو سب سے زیادہ دشمنی کا اظہار کس نے کیا تھا؟ ابو لہب نے کیا تھا, جو نبی علیہ السلام کا حقیقی چچا تھا. اس نے بد دعا تک دی نبی علیہ السلام کو, جس کے جواب میں سورہ لہب جو ہے وہ تھی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیشین گوئی کی ہے اس کے حوالے سے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. نہ تو اس کے مال نے اس کے کام آنا ہے, نہ اس کی اولاد نے اس کے کام آنا ہے. یہ جہنم میں جائے گا, اس کی بیوی بھی. چار باتیں ہیں یہاں پر, نہ اولاد کام آئے گی, نہ مال کام آئے گا, خود بھی جہنم میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی. قرآن مجید نے یہ پیشین گوئی یہ بات کب کی تھی؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ اعلان کیا تھا تو اس نے بد دعا دی تھی نبی علیہ السلام, تو اس کے جواب میں پھر یہ صورت, یعنی اس کے بعد تقریباً یہ کوئی 10 سال کے قریب زندہ رہا ہے یہ بندہ. اس صورت کے اترنے کے تقریباً 10 سال تک جو ہے نا یہ زندہ رہا ہے. اب یہ چاروں باتیں دیکھیں بالکل حرف بحرف سچ ثابت ہے. اس کے 2 بیٹے اس کی زندگی میں مر گئے اور 2 بیٹے اس کے بعد جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیا. مال جو تھا اس کا, اس نے بدر کے اندر جو ہے نا وہ شرکت نہیں کی, اور اس نے اپنی جگہ پر اپنے ایک کرل خواہ کو جو ہے نا مقروض بندے کو بھیج دیا جو اس کا مقروض تھا. اور اب کے اندر یہ سسٹم چلتا تھا, کسی نے قرضہ دینا تو اس سے کوئی کام کروا لیا گیا. اب بھی لوگ ایسا کر لیتے, میرا وہ فلاں کام کر دے, چلو میں اپنا قرضہ تجھے معاف کر دوں. تو اس نے کہا کہ میری جگہ پر تو چلا جا, تیرا قرضہ معاف. نہ میں جاؤں گا, نہ مجھے موت آئے گی, نہ لڑائی کے اندر حصہ لوں گا, بچ جاؤں گا. اولاد بھی کام نہیں ہے. اب یہ مال کے ذریعے خود کو بچانا چاہتا تھا, لیکن واقعہ بدر کے چند دنوں کے بعد اس کو بیماری نے پکڑ لیا, اور وہ بیماری بھی بڑی عجیب و غریب تھی جس کی وجہ سے اس کو ویسے ہی پھینک دیا گیا, اوپر پتھر پھینک دیا, دفنایا بھی نہیں گیا اس کو.
ایسی بیماری تھی اس کو لاحق ہو گئی. مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا, مال بھی اس کے کام نہیں آیا, اور آخر تک نہ یہ مسلمان ہوا نہ اس کی بیوی مسلمان ہوئی. اور آپ کو پتا ہے کہ دشمن دار بندہ جو ہے وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس لیے کرنا گیا تھا, کرنا یہ تھا کہ جی تمہارے نزدیک جو بندہ کلمہ پڑھے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, اور قرآن میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا, یعنی میں مسلمان نہیں ہوں گا. دیکھو جی میں کلمہ پڑھتا ہوں, جھوٹ موٹ کا بھی کلمہ نہیں پڑھا اس نے کبھی, جھوٹ موٹ کا بھی نہیں پڑھا اس نے. مرتے دم تک جو ہے نا یہ کھل کر اسلام کی مخالفت میں رہا ہے. دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے بسا اوقات اپنا نقصان کر لیتا ہے. تو یہ شدید ترین دشمن ہونے کے باوجود اس نے کبھی جھوٹ موٹ کا بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کا اظہار نہیں کیا قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا, یہ اسلام قبول نہیں کرے گا, لیکن دیکھو میں تو اسلام قبول کر رہا ہوں. لیکن ایسی بھی اس کو توفیق نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی کلام الہی ہے, یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے. چار چیزیں بہت اولاد, مال, خود اور اس کی بیوی, یہ چار چیزیں. باقی دور حاضر کے مطابق اگر کوئی ملحد ہے یا کوئی سائنس کو جاننے والا ہے تو آپ وہ سائنسی باتیں بھی اس کے سامنے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے کتابیں جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ موریس بکائے کی کتاب جو ہے وہ پڑھ لی جائے, یا سائنسی اکتشافات وغیرہ, یا ترکی کے عالم ہیں یحییٰ کر کے نام, ہارون یحییٰ, ان کی کتابیں جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں سے آپ ان کا خلاصہ نکال کر آپ کو اس کے سامنے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ دیکھو, یعنی یہ چھٹی دلیل ہو جائے گی کہ قرآن مجید نے وہ حقائق آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے جس کی ریسرچ دور حاضر کے اندر ہو گئی. پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے اس زمانے میں تو سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, تو اس زمانے میں وہ باتیں جو ہیں وہ بتا دی گئیں جو دور حاضر کے اندر جدید ترقی کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آئی, جدید تحقیق کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آئی. تو آپ وہ باتیں بھی ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہ آپ چھٹی دلیل جو ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. تو اس انداز سے ہم قرآن مجید کی سچائی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ قرآن مجید کلام الہی ہے. تو ماں بھی امتیاز کیا ہے قرآن مجید کا اور پہلی کتابوں کا, کہ قرآن مجید نے اپنی سچائی کو پرکھنے کے بھی کچھ معیارات دیے ہیں, اور وہ معیارات غیر عقلی نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یار یہ تو عقل بھی نہیں آتی بات. وہ معیارات بھی عقلی ہیں, عقل کے اندر آنے والے ہیں. کوئی بندہ ان کو رد نہیں کر سکتا یہ کہہ کر کے جی یہ غیر عقلی معیار ہے اور یہ تو کوئی پورا ہی نہیں کر سکتا, اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. چیلنج وہ دیے ہیں جو لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی ہم نہیں مقابلہ کر سکتے, کر کے دیکھو گے وہ عاجز آ جائیں. یہ تو نہیں کہا کہ بھی آسمان سے تارے توڑ کر لاؤ پھر پتہ چل جائے گا تمہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. وہ یہاں پر نہیں ہے تو ہم تو توڑ ہی نہیں سکتے, کیسے ہم جائیں آسمان پر. لیکن اس طرح کا نہیں. جو بندے کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کام ہو سکتا ہے, پھر کہا گیا کہ تم کر نہیں سکو گے. چیلنج تو یہ ہے کہ بندے وہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ پیشین گوئی کرنی کہ تم کر نہیں سکو گے, اور واقعی نہیں کوئی کر سکتا. تو قرآن مجید اور سابقہ کتابوں کا ماں بھی امتیاز یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے اپنے کو پرکھنے کے بھی کچھ معیارات دیے ہیں, اس کے مطابق قرآن مجید کی سچائی کو ثابت کیا جا سکتا ہے. غیر مسلموں کی جانب سے اس موضوع کے اوپر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا
ان کا جو سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انہوں نے خود جو ہے نا وہ لکھ لیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو ہم نے یہ طریقہ سمجھا کہ ہم نے قرآن مجید کو کلام الہی ثابت کیسے کرنا۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر غیر مسلم جو سوالات کر رہے ہیں اس کو کیسے توڑا جائے گا اور کیسے اس کو سمجھایا جائے گا کہ یہ تمہارا سوال غلط ہے۔ تو جو پہلا سوال ان کی جانب سے آتا ہے اور جو ان کا ذہن ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی تصنیف ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض دعویٰ ہے، یہ غیر مسلموں کا محض دعویٰ ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے پاس تو دلائل موجود ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ کیسے اتنی شاندار کتاب لکھ سکتے ہیں؟ وہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور کیسے وہ اتنی شاندار کتاب لکھ سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ پڑھے لکھے اس زمانے کے اعلیٰ ترین ذہنوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ بھئی اس کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کا سوال لے لیا جائے تو یہاں پر دو آپشن ہیں، اس کے جواب کے اندر ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو یہ اللہ کی کلام ہے یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی تصنیف ہے۔ یہ دو آپشن ہے نا اس کے جواب کے اندر۔ اب غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں نا۔ اب بتائیں اگر ایک بندہ سچا نہ ہو، ایک بندہ دنیا کی شہرت چاہتا ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتا ہو، دنیا کا عہدہ چاہتا ہو، غیر مسلم یہی سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ ان نتائج کے لیے کیا ہے۔ آپ شہرت چاہتے تھے، آپ مال چاہتے تھے، آپ فلاں چاہتے تھے، فلاں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے یہ دعویٰ کیا اور آپ اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اتنی چیزیں چاہتا ہو اور پھر اتنی شاندار کتاب لکھ کر کہے یہ میری نہیں، یہ کسی اور کی ہے، یہ ممکن ہے؟ اگر وہ بندہ جھوٹا ہے اور شہرت چاہتا ہے، وہ تو کام یہ کرے گا کہ دوسروں کی محنت بھی اپنے کھاتے میں ڈالے، نہ کہ اپنی محنت کسی اور کے کھاتے میں ڈالے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہ اگر ہم غیر مسلموں کا یہ انداز مان لیں، ان کی بات کو بالفرض ہم سامنے رکھیں، تو نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ آپ تو دوسروں کی محنت اپنے کھاتے میں ڈال دیں، نہ کہ اپنی محنت دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اتنی شاندار کلام لکھ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری کلام نہیں، یہ اللہ کی کلام ہے۔ جھوٹے بندے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، جو شہرت کا بھوکھا اس سے یہ کی جا سکتی ہے۔ اور دور حاضر کے اندر آپ دیکھیں یار، معمولی سی شہرت کے لیے لوگ جو ہے وہ فیس بک پر کسی کا مضمون کھاتے ہیں اور اپنا نام لکھ کر وہ شائع کر دیتے ہیں، صرف معمولی سی شہرت کے لیے۔ میرے ایک شاگرد نے بڑا اچھا مضمون لکھا تو وہ فیس بک پر اس نے شیئر کیا، تو اس نے مجھے دکھایا، استاد جی دیکھو جی، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد بندے نے نا اس کو وہاں سے کاپی کیا اور وہ میرے شاگرد کا نام ہٹا کر نا اپنا نام لے کر اس کو آگے شیئر کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ کام ہوا گیا۔ یہ تو خود ہم نے دیکھا ہے، بلکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ایک مضمون میرا تھا، کہیں پر میں نے شائع کرنے کے لیے دیا، تو جس کے ہاتھ بھیجا تھا وہ پتہ نہیں انہوں نے غلطی سے لکھ دیے یا انہوں نے خود کہہ دیا، وہ اس کے نام پر شائع ہو گیا۔ تو یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو بہرحال معمولی سی شہرت کے لیے دور حاضر کے اندر لوگ جو ہیں وہ کسی کی محنت اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ تو اگر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
نظریہ تھا کہ میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، میں نے مال حاصل کرنا ہے، تو ایسے بندے سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی محنت کسی کے کھاتے میں ڈالے؟ یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل غیر منطقی سی بات ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود نہیں لکھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ یعنی وہ ان کی دونوں باتیں جو ہیں، وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ شہرت کے بھوکے تھے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ کتاب لکھ کر اللہ کے ذمہ لگا دی۔ بھائی شہرت کا بھوکا ایسا نہیں کام کرتا کہ وہ اپنی محنت کسی اور کے کھاتے میں ڈالے، وہ تو دوسروں کی محنت اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ پھر آپ اس کو دوسرے انداز سے سمجھیں کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی تصنیف ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کے ساتھ دنیا کو چیلنج کیسے کیا جا سکتا تھا؟ اس کے اندر بتائی ہوئی غیب کی خبریں جو ہیں وہ کیسی درست ہو سکتی تھی؟ پیشین گوئیاں کیسے سچی ثابت ہو سکتی تھی؟ ایک ایک حرف اس کا سچا ثابت ہو رہا ہے۔ انسان کے کلام کے اندر تو ایسا کام نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے وہ مار کھا ہی جاتا ہے۔ جتنی مرضی وہ شاندار کتاب لکھے، کسی نہ کسی جگہ پر جا کر جو ہے وہ ضرور کمزوری دکھا دیتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر تو کوئی بھی کمزوری نہیں۔ تو اس انداز سے ہم اس کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں۔ ایک اور انداز بھی ہے کہ اتنی شاندار جو ہے، یعنی اسی بات کو آپ دوسرے انداز سے بھی سمجھا سکتے ہیں، اتنی شاندار کتاب ایک بندے نے لکھی اور ساری دنیا کی عقلیں ختم ہو گئی، کوئی بھی جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کی عقلیں جو ہیں وہ سلب کر لی ہیں کتاب لکھ کر کے؟ کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو کوئی لوگ نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین ہونے کے بھی دعوے دار ہیں دنیا کے اندر، چلو جی وہ ان کو لے آؤ، ان کو کوئی یار چلو اس کا مقابلہ کر کے دکھا دو۔ عجیب و غریب قسم کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ مرزا قادیانی کے حوالے سے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ مرزے کا ذہنی ارتقا جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تھا، اونچا تھا۔ وہ عجیب و غریب قسم کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو بھائی انہوں نے کتاب لکھ کر دنیا کی عقلیں ساری ختم کر دی ہیں، سلب کر لی ہیں سب کی عقلیں ہیں نا لوگوں کے پاس، تو آ جائیں پھر میدان کے اندر کریں مقابلہ۔ اور عقل والوں کو پہچان بھی نہیں ہو رہی کہ یہ کتاب کس کی ہے، ان کی ذاتی تصنیف ہے یا کہ اللہ کی کلام ہے۔ جو انسان، اس کو آپ ایک اور انداز سے بھی لے سکتے ہیں، جو انسان خود کتاب لکھتا ہے وہ اپنی کتاب کے اندر ہمیشہ اپنے لیے ایسی ہی باتیں لکھتا ہے جس کے ساتھ اس کی عزت اور شان جو ہے وہ بڑھے۔ کبھی بھی وہ ایسی باتیں نہیں لکھتا کہ جس کے نتیجے میں اس کو تنبیہ آئی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تنبیہ بھی آئی ہوئی ہے، لما تحرم ما احل اللہ لک عبس وتولی اور اس طرح کی دیگر۔ تو کتاب لکھنے والا وہ اپنے حق میں ایسی باتیں نہیں لکھتا، اس انداز سے بھی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے یہ بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی تو ہمارے سامنے ہے نا۔ قرآن مجید کا کلام اور احادیث کا جو کلام ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ حدیثیں تو ہم سارے مانتے ہیں نا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے اوپر ہم مسلمان کہتے ہیں یہ اللہ کی کلام ہے، غیر مسلم کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی ان کا اپنا کلام ہے ذاتی۔ بھئی اگر یہ ذاتی کلام ہے تو حدیثیں بھی تو ان کا ذاتی کلام ہے، تو اس کلام کے اندر اتنا فرق کیوں ہے؟ زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ قرآن کا تو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور وہ چیلنج موجود ہے کہ اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ حدیث کے بارے میں ایسا کوئی چیلنج نہیں ہے کہ حدیث کی جو کلام ہے، جو عربی
انداز ہے اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اس کے بارے میں ایسا چیلنج نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے، ان کا اپنا کلام احادیث کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ چیلنج نہیں ہے دنیا والوں کو۔ اور یہ اتنا بڑا فرق جو ہے یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید ان کی ذاتی تصنیف نہیں ہے، ان کا ذاتی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے اندر بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے خلاف تھی۔ آپ نے کچھ عمل کیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روک دیا ہے۔ کوئی بھی کتاب لکھنے والا اپنی مرضی کے خلاف تو کتاب میں باتیں نہیں نہ لکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کا جنازہ پڑھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ ابو طالب کے حوالے سے آپ کی خواہش تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے، آخر تک آپ نے جو ہے وہ کوشش کی لیکن نہیں ہوا، نبی علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت۔ اور اسی طرح جو ہے کچھ مسلمانوں کو نقصان ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکوں کے خلاف قنوت نازلہ شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ سوال کا جواب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا، کہا میں کل بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے 15 دن وہی روک دی، انشاءاللہ جو ہے وہ نہیں کہا گیا۔ تو یہ مرضی کے خلاف چیزیں ہیں کہ آپ کی خواہش کچھ تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ کچھ نازل کیا ہے۔ اگر یہ ذاتی تصنیف ہوتی تو آپ اپنی مرضی کی باتیں اس کے اندر شامل کرتے بھائی۔ حضرت زید کی متعلقہ سے جب بیوی شادی کرنے کا مسئلہ آیا تھا تو نبی علیہ السلام کتنے پریشان ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، اس کی متعلقہ اپنی بہو سے شادی کر لی۔ آپ کو پتہ اس معاشرے کے اندر جب متبنہ بیٹا حقیقی بیٹے ہی سمجھا جاتا تھا تو کتنی پریشانی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں اس سے شادی کروں گا تو لوگ تو بڑی باتیں کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ختم نبوت والی آیت نازل کر دی اور یہ بات بتائی کہ آپ آخری نبی ہیں کہ آپ یہ رسم بات ختم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کے بعد تو نیا نبی آنا ہی نہیں، لہذا آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ کی خواہش کچھ تھی، اللہ کا آرڈر کچھ تھا، لیکن آپ نے اللہ کے آرڈر کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو اگر یہ آپ کی ذاتی تصنیف ہوتی تو آپ اپنی خواہش والی باتیں لکھتے بھائی، نہ کہ اپنی خواہش کے خلاف والی باتیں لکھتے۔ اس انداز سے بھی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یار یہ اللہ کی کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض جو اس حوالے سے غیر مسلموں کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ جی یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ بائبل سے محفوظ ہے، اور اسی طرح ورقہ بن نوفل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سیکھ لی تھی، امیہ بن سلط، بحیرہ راہب، امرؤ القیس وغیرہ، ان کے اشعار سے جو ہے نا یہ محفوظ ہے، ان کے اشعار سے جو ہے نا یہ قرآن مجید جو ہے نا وہ لے کر اور بندوں سے سیکھ کر جو ہے نا یہ مرتب کیا ہے۔ ورقہ بن نوفل، بحیرہ راہب، امرؤ القیس، امیہ بن سلط، کہتے ہیں جی یہ ان لوگوں سے بحیرہ راہب اور ورقہ بن نوفل سے علم حاصل کیا تھا، اور امرؤ القیس اور امیہ بن سلط وغیرہ جو ہے ان شاعروں کے شعروں سے سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ کتاب جو ہے وہ مرتب کی۔ یہ ان کی طرف سے اعتراض آتا ہے، یہ سوال آتا ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اچھا یہ بات جواب آپ دیکھیں اس کا، بھئی یہ 1400 سال بعد جا کر غیر مسلموں کو پتہ چلا ہے کہ یہ قرآن مجید فلاں فلاں بندے سے لے کر جو ہے وہ مرتب کیا گیا، وہ جڑے اس زمانے کے کافر ہیں انہوں نہیں پتہ لگا، وہ جو ان لوگوں کو جانتے تھے، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے،
ان کو نہیں پتا چلا یار یہ تو ہمارے دوستوں کی کلام سے مرتب کیا گیا ہے. ورقہ بن نوفل سے جو ہے یہ تعلیم حاصل کی گئی ہے, بحیرہ راہب سے تعلیم حاصل کی گئی ہے. انہوں نے پتا لگا ہے, آج دے غیر مسلمان پتا چل گیا. عجیب بات ہے یار, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. اب ورقہ بن نوفل کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے؟ ایک دفعہ. وہ تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا. اور بحیرہ راہب کا جو واقعہ ہے وہ سند کے اعتبار سے ویسے ہی ثابت نہیں ہے. چلو جو اگر اس کو ثابت مان بھی لیں تو اس کے ساتھ کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے؟ ایک دفعہ. اچھا, جن کے ساتھ ایک ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہو, اتنی شاندار کتاب جو ہے ایک ملاقات کی علم کے نتیجے میں لکھی جا سکتی, ممکن ہے کوئی؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو یہ قرآن مجید 23 سال تک جو ہے وہ اترتا رہا ہے. اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے شروع میں. بحیرہ راہب کے ساتھ تو بچپن میں ہوئی تھی, ورقہ بن نوفل کے ساتھ بالکل ابتدائی دن میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی. اور قرآن مجید تو 23 سال تک جو ہے وہ آپ پر نازل ہوتا ہے. بات بھی وہ ایسی کرتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں. بتاؤ دنیا کے اندر ایک دن کی ملاقات کے نتیجے میں اتنی شاندار کتاب کو بندہ لکھ سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا کا رخ چینج ہو جائے؟ کوئی مثال لے کر. اگر نہیں تو پیش کر سکتے تو پھر مان لو کہ یہ ان کے پیچھے واقعی کوئی ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. اور وہ طاقت کون سی؟ اللہ کی طاقت. مان لو کہ یہ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہو. تو یہاں پھر اس جیسی کوئی مثال تو پیش کرو نا کہ ایک دن کسی نے کسی سے سیکھا ہو اور ایسی کتاب لکھ دی ہو جس کے نتیجے میں ساری دنیا کا رخ چینج ہو گیا اور دنیا جو ہے وہ نیک اور پارسا ہو گئی اور شرک سے جو ہے لوگوں کی جان چھوٹ گئی, اخلاقیات ان کے اندر آ گئی ہوں, اتنی تبدیلی آ گئی. یہ چلو ایک مثال دنیا کے اندر دے دو. تو یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. وہ کیسے محفوظ کر لیتے تھے اچھا شعروں سے؟ کیسے وہ وہاں سے محفوظ کر کے جو اس کو لکھ لیا؟ اچھا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا یہ تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں. ہاں آپ امی تھے. جب امی تھے تو یہ آپ کیسے اطرار کر سکتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے نقل کر لیا, وہاں سے نقل کر کے لکھ لیا؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب لے کر آؤ, اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ, اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ, اور یہ ماخذ تو اس زمانے میں موجود تھے, انہوں نے کیوں نہیں ان سے حاصل کر کے تو اس جیسی ایک صورت بنا لی؟ کیوں نہیں وہ لے کر آئے تھے؟ وہ لے آتے. بھئی جن ماخذوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اخذ کی ہے وہ ماخذ تو ان کے پاس موجود تھے, تو یہ بھی وہاں سے اخذ کرتے اور لے آتے. کیوں نہیں لے کر آئے؟ چیلنج کو کیوں نہیں توڑا؟ وہاں بائبل بھی وہاں پر موجود تھی, امراء القیس اور میہ بن سعد کے شعر بھی موجود تھے, تو لے لے یہ بھی وہاں سے نکال لیتے بھائی اور کہتے دیکھو ہم یہ لے کر آئے ہیں اور قرآن کا ہم نے چیلنج توڑ دیا. لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ یہاں سے محفوظ نہیں ہے. اگر یہ بائبل سے محفوظ کی گئی ہے کتاب, اگر یہ کتاب قرآن مجید بائبل سے محفوظ کی گئی ہے تو بائبل آج بھی ہے نا, آج بھی ہے نا بائبل جی. تو اس بائبل سے جیسی ایک صورت جو ہے وہ محفوظ کر کے آج ہی دکھا دیں, آج ہی صورت اس جیسی محفوظ کر کے دکھا دیں جس کے نتیجے میں جو ہے یہ دنیا چینج ہو رہی ہے. اور پھر اگر یہ محفوظ ہے بائبل سے, اگر یہ محفوظ ہے بائبل سے, تو قرآن مجید کے اندر بائبل کے خلاف عقائد کیوں ہیں؟ اگر وہاں سے محفوظ ہوتی پھر تو اس کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کسی بھی مصنف سے پوچھیں, کسی بھی رائٹر سے پوچھیں, کالم نگار سے پوچھیں کہ آپ اگر کسی دوسری کتاب سے
اخذ کریں گے تو کیا آپ اس کے خلاف لکھیں گے یا اس جیسی بات ہی لکھیں گے؟ اخذ کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے 10 صفحوں پر بات لکھی ہے، آپ اس کا خلاصہ 1 صفحے پر لکھ دیں، یہ ہے ماخوذ۔ لیکن اگر آپ 1 صفحے پر اس کا خلاصہ لکھیں اور خلاصہ ایسا ہو کہ جو اس کی جڑیں کاٹتا ہو، یہ اس کو کہا جائے گا کہ اس سے ماخوذ ہے؟ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے یہ اس سے ماخوذ ہے، یہ کہے گا نہیں اس کے خلاف لکھی گئی ہے، یہ کتاب اس کے خلاف لکھی گئی، یہ اس سے ماخوذ نہیں ہے۔ اب دیکھیں مسیحی لوگ جو ہیں وہ بائبل کے اندر بتاتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیا گیا ہے، یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے کفارے کا اور تسلیب مسیح کا۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو تو صلیب دیا ہی نہیں گیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی یہ تحریف سے پاک ہے، قرآن کہتا ہے یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، وہ کہتے ہیں جی بائبل سے تثلیث نکلتی ہے، بائبل سے تثلیث کا عقیدہ نکلتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا تقولوا ثلاثہ، 3 نہ کہو۔ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ اگر یہ بائبل سے ماخوذ ہے تو بھائی پھر قرآن مجید کو تو بائبل کے خلاف عقیدے تو نہیں پیش کرنے چاہیے، اور ایسے عقیدے کہ جس سے بائبل کی جڑ کٹ جائے، ان کے عقیدوں کی جڑ کٹ جائے۔ یہ دلیلیں ساری بتاتی ہیں کہ قرآن مجید بائبل سے ماخوذ نہیں ہے بھائی۔ اگر یہ بائبل سے ماخوذ ہے تو پھر تم بھی اس طرح کی بنا کر دکھاؤ۔ وہ جو ابھی میں بتا رہا تھا حالیہ دنوں میں مناظرہ، اس میں پادری صاحب نے یہی سوال اٹھایا کہ جی قرآن مجید جو ہے نا، یہ وہ جو یہودیوں کے اندر جو واقعات مشہور تھے نا، بس آپ نے جو ہے نا وہ سن کر جو ہے نا وہ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ قرآن مجید کو ترتیب دی۔ تو میں نے اس کو پھر یہی کہا، میں نے وہ واقعات تو پھر سب کو پتا تھے نا، تو قرآن نے جب چیلنج کیا تو وہ بھی لے آتے، وہ بھی قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے اخذ کیا وہ چیزیں تو وہاں پر موجود تھی، تو وہ بھی لے آتے اس جیسی کتاب، کیوں نہیں لے کر؟ سارا کام نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے، صحابہ کو قتل کرنے کی، اپنے بندے مروا دیے انہوں نے۔ یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے۔ جن چیزوں سے، جن جگہوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لے کر لکھی ہے وہ ماخذ تو ہمارے پاس موجود ہیں، ہم بھی اس ایسی کتاب بنا کر پیش کر دیتے ہیں، قرآن کا چینل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے جی آپ کو؟ باقی امیہ بن سلط کے حوالے سے وہ امرؤ القیس کے جو شعر کہتے ہیں یہاں سے ماخوذ ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں عجیب سی بات ہے، قرآن مجید کوئی ہے کوئی 1-2 صفحے کی کتاب؟ ہزاروں آیات ہیں نا اس کے اندر، بعض لوگ 6666 کہتے ہیں، مگر ہزاروں تو ہیں نا جی، 6000 سے زیادہ آیات ہیں اس کی۔ اچھا کہتے ہیں جی ان شعروں سے ماخوذ ہے، پہلے نمبر تو وہ امرؤ القیس کے شعر ہے ہی نہیں، اس کی طرف ثابت ہی نہیں کہ یہ اس کے شعر ہیں۔ بالفرض ہم مان بھی لیں تو ان شعروں سے 10 یا 12 شعر ہوں گے، 4 شعر ہوں گے، وہ امیہ بن سلط کے 4 شعر ہیں، یہ ان شعروں سے ہی ماخوذ ہے۔ اچھا جی یہ سارے شعر ملا لیں تو کتنے بنیں گے؟ 10 یا 12 یا 15 شعر بن، چلو جی 20 شعر بنا، 20 شعروں سے 6000 سے زیادہ ایتیں نکل سکتی ہیں۔ یار یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ چلو جی 50 شعر آپ لگا لیں، 50 شعروں کو سامنے رکھ کر اتنی بڑی ضخیم کتاب جو ہے لکھی جا سکتی ہے؟ عجیب بات کرتے ہیں۔ چلو کو صفحہ 2 صفحے تو بندہ کہہ سکتا ہے، چلو جی 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے لکھ لیے، 5 صفحے لکھ لیے، ان کو سامنے رکھ کر اتنی ضخیم کتاب جس کے اندر عقائد اور نظریات بھی ہوں، احکامات بھی ہوں، قصص و واقعات بھی ہوں، عبرتیں بھی ہوں، نصیحتیں بھی ہوں۔ تو امیہ امرؤ القیس کے تو وہ شعر ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں کہ جی اس کے شعر ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر یہ کتاب لکھی ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟
ایک تو ہے دعویٰ. اچھا یہ بڑا پرابلم ہے یہ نا غیر مسلموں کا نا, اور یہ ان کا نہیں صرف گمراہ جو فرقے ہیں نا ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. وہ جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو وہ دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا جی امرؤ القیس اور سمیہ بن سلمہ کے شعروں سے ماخوذ کیا ہے جی, آپ نے ان سے پڑھا ہے, اس کی دلیل بھائی کیا ہے جی میں بتا تو رہا ہوں یہ دلیل ہے. آپ یہ گامدی صاحب وغیرہ کو بھی سن لینا, وہ جب دلیل کی باری آتی ہے نا تو وہ یہی جی میں یہ بتا رہا ہوں نا آپ کو دلیل ہی بتا رہا ہوں, وہ دلیل نہیں ہوتی, وہ دعویٰ بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ دعویٰ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث اس زمانے کے لیے خاص تھی, یہ ہو گیا دعویٰ. وہ یہ دعویٰ اس کی دلیل کیا ہے, یہ اس زمانے کے لیے بتا رہا ہوں نا یہ اس زمانے کے لیے خاص تھی, یہ دلیل ہے, یہ تو دعویٰ ہے بھیا آپ کا. وہ دعوے کو دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شعروں سے ماخوذ کیا ہے قرآن مجید کو, بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ کس نے دیکھا تھا کہ آپ ان شعروں کو سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سوچ رہے تھے اور لکھ رہے تھے؟ کسی نے بتایا یہ؟ یہودیوں سے جی وہ واقعات اور قصص جو آپ نے سن کر جو ہے یہ کتاب لکھ لی. اچھا یہ کس نے بتایا کہ بھئی آپ نے ان سے جو واقعات جو ہے وہ سنے ہیں؟ جی امکان ہے, امکان ہے, امکان ہے, یہ دلیل ہوتی ہے. کسی کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دلیل بنتی ہے جی امکان ہے, ممکن ہے جی ایسے ہوا. ہمارے شیخ اور استاد حافظ اسلام بٹوی حافظہ اللہ کے سامنے نا ایک جگہ پر درس دینے کے لیے گئے تو بھائیوں نے بتا دیا کہ یہاں پر نا ایک منکر حدیث بھی ہے تو وہ پھر سوال کرے گا آپ سے, اور وہ کرتا ہے جو بھی آتا ہے آخر دن میں یہاں پر. آپ ذرا چوکس ہو گئے. وہ بات واقعی ایسا ہوا, درس کے بعد اس نے سوال جواب شروع کر دی. انہوں نے کوئی بات کی تو وہ کہتا ہے جی ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث آپ نے نہ فرمائی ہو, یہ آپ نے نہ جملہ کہا, ہو سکتا ہے. اچھا باتوں باتوں میں نا حافظ صاحب نے استاد صاحب نے یہ پوچھ لیا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جی فلاں. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نام ہو آپ کے والد. یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی بھائی. ہو سکتا ہے کہ ایسے ہے, ہو سکتا ہے, یہ کوئی دلیل ہوتی ہے؟ بھی ہو سکنے میں کیا نہیں ہو سکتا, ہر کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھیں. تو یہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں یا غیر مسلم جو اعتراضات کرتے ہیں وہ بنیاد بناتے ہیں ہو سکتے کو. ممکن ہے جی, یہ ممکن ہے, یہ کوئی دلیل نہیں. تحقیقی میدان کے اندر ایسی دلیل, مستشرقین کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر اسی طرح کے جوڑ توڑ جو ہے نا وہ کلابے ملائے ہوتے ہیں جی. یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی امکان ہے, یہ بھی امکان ہے, یہ بھی امکان ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے کے اندر چلو یار یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی ہے. امکانات ثابت کرنے ہیں تو پھر تو آپ ہر طرح کے امکان ثابت کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ شادی کی بات کریں, یہ ڈوز بندہ لے لیتا ہے اس میں تھوڑی سی ایسے بندے کو آ کے بھی نالج میں بھی یہ باتیں نکلتی ہیں. کیا معیار ہے کہ بندہ کیسی بات کہے تو بندہ اس کو ایسی یا کیسے تنزیہ پہ بات کرے, یعنی اس میں معیار کیا ہو کہ وہ ایسی کون سی باتیں شروع کر دے یا کیا وہ بات کرے ہم آگے سے تنزیہ اس سے بات کریں؟ نہیں, اگر وہ تو تنزیہ بات کرتا ہے نا پھر تو آپ اس کو تنزیہ جواب دے دیں تاکہ وہ اس کا منہ جو ہے نا وہ بند ہو جائے. مثال کے طور پر ایک پادری صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے اس نے باتیں کی تو پھر میں نے اس کو جواب کے اندر جو ہے نا سخت جملے جو ہے نا مجھے بولنے پڑے. تو سب کا جو ہے نا وہ بولنے پڑتے ہیں ایسے, دوسرا مد مقابل باز ہی نہیں آ رہا. لیکن یہ جواب جو ہے ایک دفعہ اس کو ہلا دیتا ہے, اس طرح کا جواب اس کو ہلا دیتا ہے کہ یار یہ اگر وہ سمجھدار ہوگا نا تو وہ جا کر سوچے گا کہ یار یہ میں نے جو اصول قائم کیا وہ اصول تو ٹوٹ جاتا ہے. اگر یہ ہو سکنے سے کسی چیز کا ثبوت مل جائے یا کسی چیز کی نفی ہو جائے تو ہو سکتا تو پھر یہ بھی ہے. یہاں پر آپ کیوں نہیں مانتے پھر اسے ہو سکتے کو؟ تو اگر آپ یہاں پر نہیں مانتے تو یہاں پر آپ کیوں مان رہے ہیں؟ الزامی جواب جو ہے یہ مد مقابل کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. بس آپ کا جو ہے یہ دینا پڑتا ہے.
اور دینا بھی چاہیے. لیکن یہ جب آپ اس فیلڈ کے اندر اتریں گے نا, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود اس کی جو ہے نا سمجھ آئے گی کہ کس موقع پر آپ نے جو ہے نا وہ یہ جواب دینا ہے. تو خاص طور پر جو مناظر حضرات ہیں ان کو تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. بسا اوقات جو ہے وہ بندہ جو ہے نا وہ باز ہی نہیں آتا, وہ ایسے جملے بولتا ہے, سخت جملے بولتا ہے. ایک دفعہ ایک خاتون نے, غیر مسلم خاتون نے ایسی بات کی, میرا دل چاہ کے میں چانڈا کٹ مارا. نہیں ویسے بیٹھے تھے, مناظرہ نہیں تھا. ویسے میرا قادیانی خاتون کے ساتھ ہوا, وہ ریکارڈنگ تو نہیں ہونے دیتے. وہ الحمدللہ مسلمان ہو گئی 4 گھنٹے کی. مسیحی خاتون کی طرف سے بھی بات چلائی کئی لوگوں نے کہ آپ ان کے ساتھ مناظرہ کریں. میں نے کہا نہیں, خاتون کے ساتھ نہیں کرتے, اس کے خامد کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ. بہرحال ہمارے کئی دوست کرتے ہیں. تو بساؤ کا جو ہے نا وہ ایسے بندے آپ کو مل جاتے ہیں. لیکن بہرحال اوور حال ہمیں جو ہے نا وہ اچھا انداز ہی اپنانا چاہیے. لیکن اگر کوئی باز نہیں آ رہا تو پھر اس کو سخت جواب جو ہے وہ بساؤ کا آپ کی مجبوری ہے, پھر جو ہے نا وہ بات آتا ہے. جی یہ آپ کو سوال ہو جو آپ سمجھ میں آ گئے. ایسے ہی باتوں میں کو آ جائے گی تو پھر وہ بھی دیر میں آ جائے گی. نہیں بس وہ بات بتانے والی نہیں ہے. تو بات ایسی اس نے کی کہ میرے جیسے ٹھنڈے بندے کو بھی نا غصہ آتا ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ بات کیسی ہو. تو یہ باتوں میں جو کو آ جائے گی پھر انشاءاللہ آپ کو جیسے ابھی ایک بات ذہن میں آ گئی تو میں آپ شروع کر دوں. ایک اعتراض ان کی طرف سے, غیر مسلموں کی طرف سے یہ آتا ہے, جو آپ کو پتہ ہے وہ سلمان رشدی نام سے نا, اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں فیمس ہوا تھا. اس کا نام تھا شیطانی آیات. اس نے تو خیر انگریزی میں لکھی تھی. وہ جو اس نے کتاب لکھی تھی اس کی بنیاد کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی, جب آپ پڑھ رہے تھے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری, تو یہاں تک پہنچے تو یکا یک آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے تلک الغرانیق العلا, یا غرانہ کا بھی لفظ ہے, تلک الغرانقۃ العلا یا غرانیق العلا, وَإِنَّ شِفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ. یہ بابرکت دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی گئی. یعنی وہ اس روایت کو بنیاد بنایا اس نے, اور غیر مسلم جو ہیں وہ پھر اس پر خوب جو ہے وہ لیدے کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کے اندر جو ہے وہ شیطانی کلام کی آمیزش ہے. ایک دفعہ پیغمبر اسلام جو ہے یہ پڑھ رہے تھے تو شیطان نے آپ کی زبان پر جو ہے یہ جملہ جو ہے وہ جاری کروا دیا کہ یہ جو دیویاں ہیں بڑی اچھی ہیں اور ان کی شفاعت کی امید ہے. تو پھر شام کو نبی علیہ السلام کو جبریل نے آ کر بتایا کہ یہ آپ نے کیا پڑھ دیا, تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. یہ روایت جو ہے نا یہ پیش کی جاتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قصے کی تمام اسانید مرسل ہیں, اس کی کوئی بھی سند صحیح نہیں. یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں. علامہ شوکانی کہتے ہیں کسی سند کے لحاظ سے یہ قصہ صحیح ثابت نہیں. اس کے باطل ہونے کے ساتھ ساتھ محققین نے قرآنی دلائل سے بھی اس کا دفاع کیا. قرآنی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا متن جو ہے وہ بھی نہیں صحیح, سند بھی نہیں صحیح اس کی اور متن بھی نہیں صحیح. قاری یاد ابن العربی, علامہ کرمانی, بدر الدین عینی, مولا علی قاری, علامہ نصفی, فخر الدین رازی, علامہ قرطبی, علامہ ابو حیان اندلسی, علامہ ابوسی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین اور دیگر محدثین و مفسرین جو ہے اس واقعے کو منبعث قرار دیتے ہیں.
شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر تو پورا ایک کتابچہ جو ہے وہ لکھا ہے، تفصیل کے لیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس قصے کی تمام اسانید ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں، کسی میں ارسال ہے تو کسی میں جہالت۔ اس قصے کے من گڑت ہونے کی ایک دلیل اس میں پائی جانے والی وہ باتیں ہیں جو مقام نبوت کے منافی ہیں، کیونکہ اس کا متن جو ہے وہ بھی قرآن اور حدیث کی جو صحیح دلائل ہیں اس کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے متن کے اعتبار سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کتاب کا نام ہے نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق، یہ مکتبہ شاملہ کے اندر موجود ہے، نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق۔ اس کے اندر آپ جو ہے وہ ساری جو ہے نا تفصیلی گفتگو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جب آپ ساری گفتگو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ تو قصہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے، اور نہ مسند کے اعتبار سے اور نہ ہی متن کے اعتبار سے، تو پھر وہ آپ سے سوال کریں گے کہ سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے تو کافروں نے بھی سجدہ کیا تھا، وہ تو واقعہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے تو اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے یہ دیوتاؤں کی تعریف کر دی تھی تو اس وقت انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ اگر یہ واقعہ ضعیف ہے تو سجدہ کرنے کا ذکر تو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے، یہ پھر ان کی طرف سے اگر کوئی پڑھا لکھا ہوگا، اتنی معلومات رکھتا ہوگا تو وہ یہ آگے سے اعتراض جو ہے وہ کرے گا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بخاری کے اندر جو واقعہ ہے اس کے اندر یہ جملے نہیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ادا کیے تھے تو پھر انہوں نے سجدہ کیا۔ تو پھر سوال ہے کہ سجدہ کیوں کیا تھا؟ بھائی سجدہ اس لیے کیا تھا کہ قرآن کی تاثیر کے زیر اثر آ چکے تھے وہ اس وقت سارے لوگ، قرآن مجید کی تاثیر کے زیر اثر وہ اس وقت آ چکے تھے، اتنے وہ محو ہو چکے تھے کہ پیغمبر اسلام نے سجدہ کیا تو ان کو دیکھ کر سب نے جو ہے وہاں پر سجدہ کیا، مسلمان بھی اور کافر بھی جتنے تھے سب نے وہاں پر سجدہ کیا۔ وہ قرآن کی تاثیر کے نتیجے میں انہوں نے سجدہ کیا تھا، نہ کہ اس جملے کے نتیجے میں، کیونکہ اس جملے کے والی روایت جو ہے وہ نہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ ہی متن کے اعتبار سے صحیح۔ انہوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ قرآن کی تاثیر کی وجہ سے کیا تھا، یہ جواب ہے، کیونکہ بخاری کے اندر یہ جملہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ دیویوں کی تعریف سن کر سجدہ کیا، اور جس روایت کے اندر یہ جملہ ہے وہ روایت نہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ ہی متن کے اعتبار سے۔ یہودیوں کی عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں ہم نے کی تھی۔ ان کے ہاں دیگر بھی کتابوں کے مجموعے ہیں، وہ تھوڑی سی بات جو ہم مزید کر لیتے ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں۔ یہودیوں کے ہاں ایک تو وہ شریعت ہے جو تحریری طور پر ان کے پاس موجود تھی، جس کو وہ تورات کہتے ہیں، اور ایک شریعت جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ سینہ بسینہ چلی آنے والی ہے، غیر تحریری شریعت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے
शागिर्दों को बताई, उन्होंने आगे ये नस्ल दर नस्ल जो है ना सीना पसीना चले आने वाली जो रिवायात है ना, इसको वो गैर तहरीरी शरीयत कहते हैं। तो इसको उन्होंने मिशना का नाम दिया। बाद में जो है ना ये गैर तहरीरी शरीयत, इसको एक जगह पर जमा कर दिया गया, उसको उन्होंने मिशना का नाम दिया। मिशना का माना होता है कि इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है इआदा, दोहराई, ये इसका माना होता है। ये दूसरी सदी ईस्वी के अंदर यहूदा हानसी नाम का एक आलिम दीन था इनका, यहूदियों का, उसने इसको मुदव्वन किया, यानी वो सीना पसीना चले आने वाली जो रिवायात थी उनको मुदव्वन किया। यानी हम ये कह सकते हैं इसको समझने के लिए कि ये यहूदियों की हदीस की किताब, ये यहूदियों की हदीस की किताब समझने के लिए हम ये कह सकते हैं। इसके अंदर 8 तरह के मसाइल थे। बीजों के हवाले से मसाइल थे, यानी ज़राअत का, पीतों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, फौजदारी दीवानी कवानीन थे, पाक चीज़ों के हवाले से थे, पाकीज़गी के हवाले से, यानी जानवरों के कुर्बानी चढ़ाने के मसाइल थे, कुर्बानी के मसाइल थे, ख़वातीन के मसाइल थे, और इसी तरह जो है वो दियात वगैरह अपना कर दिए तो इनके अंदर नहीं होती, फौजदारी और दीवानी कवानीन, शादी तलाक वगैरह। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये फिक्र की किताब थी, फिक्र के ऊपर मुश्तमिल थी ये मिशना। यहूदियों के नज़दीक इब्रानी बाइबल के बाद सबसे मोतबर किताब जो है ये मिशना समझी जाती है। फिर मिशना जो है ना, मिशना हाँ के साथ या अलिफ के साथ? हाँ जी, हाँ के साथ मिशना, ये ऐसे 3 लफ्ज में लिख देता हूं इनके ऊपर। मिशना, इमारत और तालमूद। फिर इनके उलमा जो है ना, ये मिशना की जो तफसीर पढ़ाते थे ना, उस तफसीर को भी बाद में लिख लिया गया। उस तफसीर का नाम उन्होंने गिमारा रखा। यानी ये कह सकते हैं कि मिशना मतन था और गिमारा उसकी क्या थी, शरह थी। ठीक है, अब इस शरह के अंदर जो है ना वो मिशना की तशरीह भी आ गई और यहूदी तारीख भी इसके अंदर शामिल हो गई गिमारा के अंदर। यानी गिमारा के अंदर मिशना की तफसीर भी और यहूदी तारीख भी शामिल हो गई। गिमारा ये भी इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है, इसका माना होता है इल्म इरफान, सीखना, इल्म इरफान और सीखना, ये इसका माना गिमारा। मिशना का माना इआदा, दोहराई। लिख लिया जी। मिशना वो जो जुबानी रिवायात थी उसका मजमुआ, गिमारा मिशना की तफसीर थी और यहूदी तारीख थी। बाद में इन दोनों किताबों को जमा कर दिया गया एक जगह पर, तो उसका नाम उन्होंने तालमूद रख दिया। उसका नाम उन्होंने तालमूद रख दिया। तालमूद जो है ना ये अरामी जुबान का लफ्ज़ है, बाद कहते हैं ये इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है। इसका माना होता है तालीम। इसको तलमूद और त्वा के साथ तालमूद भी पढ़ देते हैं। अब यहूदियों के यहाँ बाइबल के बाद यानी तनाख के बाद सबसे मोतबर तरीन जो किताब है ना वो तालमूद है, क्योंकि इसके अंदर मिशना भी है और इसके अंदर गिमारा भी है। मिशना भी है और गिमारा। पहले ये दोनों अलग अलग थी, लेकिन अब जो है उन्होंने इकट्ठा कर दिया इसको। ये 2 तरह की तालमूद जो है ना ये लिखी गई थी। एक यरूशलेमी तालमूद थी
اسے بنی مغرب کی تعلمود بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مغربی آرامی زبان میں لکھی گئی. یہ 3 اور 4 صدی عیسوی میں لکھی تھی، لیکن یہ نامکمل رہی. یہودیوں کو بڑا ظلم و ستم کا جو ہے وہ نشانہ بننا پڑا، تو بہرحال یہ مکمل نہیں ہو سکی. یروشلمی تعلمود یا بنی مغرب کی تعلمود. فلسطین کا مدرسہ تھا تبریاس، وہاں پر ربی یوحنا نے جو ہے نا اس کو لکھا، ربی یوحنا نے جو ہے اس کو شائع کیا. فلسطین کا مدرسہ تھا تبریاس، وہاں پر اس کے اوپر کام ہوا تھا، اور اسی مدرسے کے ربی یوحنا نے اس کو شائع کیا تھا تعلمود کو، یعنی یروشلمی تعلمود یا بنو مغرب کی تعلمود. دوسری تعلمود جو لکھی گئی وہ مشرقی آرامی زبان میں لکھی گئی، اور اس پر بابل کے رہنے والے یہودی علماء نے کام کیا، اس لیے اس کو بابلی تعلمود کہا جاتا ہے. اس کا پہلا مؤلف ربی آشی تھا، ربی آشی، آشی رحمت کے ساتھ ہے. یہ ربی آشی